بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے 80% یہودیوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا ہے اور 20% کو چھوڑ رہا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد تم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کاش میں ان 20% کو بھی ختم کر کے جاتا اور دنیا سے یہودیوں کا نام و نشان مٹا کے جاتا۔ ناظرین، یہ الفاظ تھے اڈولف ہٹلر کے۔ ہٹلر کا نام سنتے ہی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، مگر آخر ہٹلر یہودیوں سے نفرت کیوں کرتا تھا اور اس نے یہودیوں کو جرمنی سے کیوں نکالا؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئیں، مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھا جاتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم ہی کو دنیا پر حکمرانی کا حق حاصل ہے اور جرمنی کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک سے تمام غدار ختم کر دیے جائیں۔ یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے درپردہ جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ ان کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا، کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بدعہدی کی، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس سے بھی واقف تھا کہ یہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے وہ انہیں ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، اور کئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائیت کو ماننے کے لیے اس انکار کو بھی تکبر کی نشانی سمجھتے تھے۔ کئی صدیوں تک عیسائیوں کے چرچ نے انہیں یہ سکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی، جبکہ آج کے مورخین اور چرچ یہ سکھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روم کی حکومت نے اس وجہ سے شہید کیا تھا کہ افسران انہیں اپنے اقتدار کے لیے ایک سیاسی خطرہ سمجھتے تھے۔ مذہبی تصادم کے ساتھ معاشی تصادم بھی شامل تھے۔ حکمرانوں نے یہودیوں پر پابندیاں لگا دیں اور ان پر محسوس ملازمتیں کرنے اور زمین کی ملکیت حاصل کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ صہیونی تاریخ دانوں کے مطابق جرمنی کا ہر ادارہ یہودیوں کے اتنے بڑے قتل کے پروگرام میں ملوث تھا۔ جرمن وزارت داخلہ اور مسیحی چرچ نے یہودیوں کا پیدائشی ریکارڈ دیا اور اس بات کا تعین بھی کیا گیا کہ کون سی بستی میں کون کون یہودی ہیں۔ جرمن محکمہ ڈاک نے وہ خطوط متعلقہ حکام تک پہنچائے اور جرمن وزارت خزانہ نے یہودیوں کی جائیدادوں کی تفصیلات مہیا کی۔ جرمن کاروباری اداروں نے یہودی تاجروں، یہودی ملازموں اور مزدوروں کے بارے میں بھی بہت سی معلومات فراہم کی۔ 9 نومبر 1938 کی رات کو رائخ بر میں یہودیوں کے خلاف تشدد شروع ہو گیا۔ بظاہر یہ کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا، یہ ایک یہودیوں کے ہاتھوں پیرس میں ایک جرمن افسر کے قتل پر جرمنوں کے غصے کا نتیجہ تھا۔ 2 دنوں میں 250 سے زائد یہودی عبادت گاہیں جلائی گئیں۔ 7,000 سے زائد یہودی کاروباروں میں لوٹ مار کی گئی اور انہیں تباہ کر دیا گیا۔ درجنوں یہودیوں کو مار دیا گیا اور یہودی قبرستانوں، ہسپتالوں، سکولوں اور گھروں کو لوٹا گیا، جبکہ پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دیکھتی ہی رہیں۔ سڑکوں پر بکھرے ہوئے دکانوں کی کھڑکیوں کے شیشوں اور کرچیوں کی وجہ سے اس رات کو کرسٹل نائٹ یعنی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کہا جانے لگا۔ اس کے بعد کی صبح جرمنی کے 30,000 یہودی مردوں کو یہودی ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے ریاستی کیمپوں میں بھیج دیا گیا، جہاں ان میں سے سینکڑوں افراد مر گئے۔ کچھ یہودی عورتوں کو بھی گرفتار کر کے مقامی قید خانوں میں بھیج دیا گیا۔ یہودیوں کے کاروباروں کو اس وقت تک دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی جب تک ان کا انتظام غیر یہودیوں کے ہاتھوں میں نہ دیا گیا ہو۔ یہودیوں پر کرفیو لگا دیے گئے۔
جن کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکلنے کے اوقات محدود ہو گئے۔ ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کے بعد جرمن اور آسٹریلین یہودی بچوں اور نوجوانوں کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ ان پر پہلے ہی عجائب گھروں، عوامی پارکوں اور تیراکی کے پولوں وغیرہ میں پابندی عائد کی گئی تھی۔ اب انہیں سرکاری سکولوں سے بھی خارج کر دیا گیا۔ اپنے والدین کی طرح یہودی نوجوانوں کو بھی جرمنی میں مکمل طور پر علیحدگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مایوسی میں کئی یہودیوں نے خودکشی کر لی۔ زیادہ تر خاندانوں نے بھاگ جانے کی بھی بھرپور کوشش کی، لیکن ہٹلر کے چانسلر بننے کے 2 مہینے کے بعد اپریل 1933 میں منظور کیے جانے والے قوانین کے ساتھ انتظامیہ کی بھی تحطیر شروع ہو گئی۔ ان قوانین میں ایک آریان پیراگراف شامل تھا، جس میں سماج کے مختلف شعبوں سے یہودیوں کو نکال کر پھینکنے کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ حکومت کے تمام ملازمین کو اپنی آرین نسل کے ثبوت میں دستاویزات پیش کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ پہلی دفعہ قانون میں یہودیوں کی تعریف فراہم کی گئی تھی۔ جن ملازمین کے والدین یا دادا دادی، نانا نانی یہودی تھے، انہیں اپنے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ جرمنی کی حکومت نے ان تمام یہودیوں کے لیے جو اپنے پہلے ناموں سے فوری طور پر یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے، اپنے پہلے نام کے بعد ایک یہودی نام کا اضافہ کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ مردوں کو اسرائیل اور عورتوں کو سارہ کا نام دیا گیا۔ مرد اپنے نام کے ساتھ اسرائیل لگائیں گے اور عورتیں اپنے نام کے ساتھ سارہ لگائیں گی، تاکہ پتہ چلے کہ وہ یہودی ہیں۔ اکتوبر میں جرمن حکومت نے یہودیوں کے تمام پاسپورٹ ضبط کر لیے۔ یہودیوں کو جاری کیے جانے والے نئے پاسپورٹ پر جے کا ٹھپا لگا دیا گیا، جو مالکان کی یہودی شناخت کی گواہی دیتا تھا۔ 19 ستمبر 1941 جرمنی میں یہودیوں کی شناخت کے لیے بیج متعارف کروایا گیا۔ 6 سال کی عمر سے زائد یہودیوں کو تمام اوقات اپنے کپڑوں پر ایک پیلے رنگ کا 6 نقطوں والا ستارہ پہننا ضروری ٹھہرایا گیا، جو جرمن زبان میں یہودی کہلاتا تھا۔ اب جرمنی میں یہودیوں کو دیکھ کر ہی پہچانا جا سکتا تھا، لیکن اتنی بڑی تعداد میں یہودیوں کو قتل کرنا آسان نہ تھا۔ چنانچہ طویل غور و خوض کے بعد کم وقت اور کم لاگت میں قتل کرنے کے لیے زہریلی گیس استعمال کی گئی۔ چنانچہ اس کے لیے شہر سے باہر بہت بڑی بڑی جگہ بنائی گئیں، جہاں یہودی نسل کو نیست نابود کرنے کا عمل سالوں تک دہرایا جاتا رہا۔ یہودیوں کی یہ نسل کشی ہولوکاسٹ کہلاتی ہے۔ یہودیوں نے اس سارے ظلم و ستم کے خلاف آواز بھی بلند کی، لیکن بے سود۔ کچھ کیمپوں میں نوجوان یہودیوں نے ہتھیار تک بھی اٹھائے، لیکن ظاہر ہے نازی جرمن اس وقت پوری دنیا سے کنٹرول نہ ہونے والا طاقت کا طوفان تھا، تو یہودی اس سے کیسے جان چھڑا سکتے تھے؟ قریب تھا کہ یہودیوں کی نسل ہی اس دنیا سے ختم ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام ناشکری، ذلت، مسکن اور عبرت کے اس نشان کو قیامت تک باقی رکھنا تھا۔ شاید اسی حکمت کے تحت مشیت یزیدی نے انہیں فلسطین میں عارضی جگہ دی، تاکہ ان کی نسل قیامت تک باقی رہے۔ اگر ان میں تھوڑی سی عقل ہوتی تو اس جگہ کو غنیمت سمجھ کر امن اور سکون سے رہ لیتے۔ فلسطینیوں نے انہیں کھا تو نہیں جانا تھا،